نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا پروگرام حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے حوالے سے ہے۔ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے اور یہ ہمارے بزرگوں سے پیچھے منسوب ہے کہ کسی بھی قسم کے مشکلات اور پریشانی کے وقت یہ وظیفہ ہمارے مشائخ بزرگان دین جو سلسلے کے بڑے بڑے امام گزرے وہ بھی دیا کرتے تھے۔ بہت سے وظائف ہے اور ہر وظیفے کی اپنی خواص ہے اور ہر وظیفہ اپنی خاصیت کے اعتبار سے بہت ہی زبردست خاصیت رکھتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل مزاجاً یہ وظیفہ جلالی ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو کرنا چاہتا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ ان دنوں میں ان چیزوں کا ترک کرے جو جلالی چیزیں ہوتی ہے، جس میں یعنی گرم چیزیں ہوتی ہو۔ یہ وظیفہ اپنے کمالات اور اپنی برکت کے اعتبار سے بہت ہی انوکھی حیثیت کا وظیفہ ہے۔ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی خواص میں بہت زیادہ لکھا ہوا ہے۔ ستر الجمیل ان کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ سلسلہ، یہ وظیفہ جو ہے نا، کوئی بھی کسی سلسلے میں یا پریشانی میں ان کے پاس آتے تھے تو 450 مرتبہ وہ اس کو ریکمنڈ کرتے تھے کہ یہ وظیفہ کرے تو اللہ پاک ان کے کام بنا دیتے تھے۔ اس وظیفے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت ہی زیادہ خواص ہے۔ اگر پریشان حال پریشانی میں اس کا ورد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پریشانی سے نجات دے دے۔ اور اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا اور اس کو کوئی راستہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی چیز اس کا دماغ کام نہیں کر رہا کہ اب میں کیا کروں، اگر اس وظیفے کا ورد شروع کر دے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کے لیے سمجھ کے راستے کھل جائیں گے اور اس کو صحیح رخ مل جائے گا۔ اگر بیمار آدمی جو بالکل ہی نا امید ہو گیا ہو، ہر قسم کی دوائیوں سے، ہر قسم کے علاجات سے بالکل نا امید ہو گیا، اور وہ شخص، وہ مریض اس وظیفے کو روزانہ کے بنیاد پر 450 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس بیماری سے اور اس مصیبت سے نجات عطا کر دے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سی خواص ہے، اور اگر اس پر ہم ویڈیوز وغیرہ بیانات وغیرہ کریں تو کافی جو ہے نا وہ لمبی ویڈیو بھی ہو جائے۔ زیادہ تر لوگ ویڈیو لمبی سنتے بھی نہیں ہیں، اور ہر آدمی آج کل بہت مصروف ہے اور مصروفیت کا دور ہے۔ دور بہت زیادہ فاسٹ ہو چکا ہے، بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے، تو ہر شخص کے مزاج پر تیزی آ چکی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ بس تیزی سے ہمیں پتہ چلے اور ہم مسئلے سے اپنے آپ کو آگے نکالیں۔ تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل آج کا جو ہمارا مقصد، جس مقصد کے لیے ہم یہ وظیفہ اپنے سامعین کو بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے، اکثر اوقات جو لوگ ہیں گھروں میں اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے دباؤ میں، کسی کا زیادتی، کسی کا ظلم، یا حکمرانوں کی طرف سے کوئی زور زبردستی ظلم ہو، اس کے اندر اس وظیفے کا ورد اگر کوئی شخص 500 مرتبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دلا دے گا۔ کسی کی اولاد نافرمان ہے، وہ اپنے اولاد کے لیے یہ وظیفہ 360 مرتبہ پڑھے۔ اور اگر کسی شخص کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس کو صرف اس کے دل میں خفگان ہوتا ہے، جس کو خفگان کا مرض بولتے ہیں، ٹینشن یا ڈپریشن بھی اس کو بولتے ہیں آج کے زمانے میں، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے وہ مایوس ہو جاتا ہے، مایوسی کا مرض، تو یہ وظیفہ اگر اس کے لیے 313 مرتبہ روزانہ پڑھے تو انشاءاللہ یہ شخص اس مرض سے نجات پالے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کی کوئی ضرورت ہے، حاجت ہے، وہ چاہتا ہے کہ یار میری یہ حاجت ہو جائے، بعض اکثر لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے باہر کسی ملک یا ادھر ادھر چلے جائیں،
تو اس کے لیے اگر اس وظیفے کو 333 مرتبہ اپنے معمول میں رکھے تو انشاءاللہ ان کی جو حاجت ہوگی نا، اس میں حاجت روائی میں یہ بہت ہی کارآمد وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ ان کی حاجت روائی ہوگی۔ سب سے بڑی حاجت ہمیں یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا قرب بڑھائے۔ مقصد ذکر اذکار کا کرنے کا یہ ہو کہ ہم اللہ کے مقرب ہو جائے، اللہ کے قریب چلے جائے۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی خواص یہ بھی ہے کہ اس شخص کی لو اور امیدیں صرف اللہ سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اس کا ورد کرنے والا شخص، اس کی لو اور اس کی امیدیں اللہ سے وابستہ ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام آسان کر دیتا ہے، اس کے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی ہمارے سامعین، سننے والے اور ناظرین، دیکھنے والے سننے والے ہیں، ان سے ایک ہی درخواست ہے، جو بھی وظائف کرے، بہت سے وظائف ویڈیوز وغیرہ میں لوگ دیکھ لیتے ہیں، یوٹیوب چینل پہ ادھر ادھر اس کو شروع کر دیتے ہیں، بلا اجازت وظائف سے اجتناب کرے، کیونکہ بغیر اجازت کے اگر کوئی وظیفہ کرتے تو اس کے نقصانات وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے وظیفے میں اجازت دیتے ہیں، اور وہ اس شرط سے دیتے ہیں کہ جائز کام کے لیے اگر کوئی پریشان حال ہے وہ اپنے لیے کرے، تو اس شخص کے لیے اجازت ہوتی ہے ہماری۔ اور باقی عمومی طور پر ہم اجازت اس لیے نہیں دے سکتے کہ کوئی اس سے غلط طریقے پہ استعمال نہ کر لے۔ ویسے تو کر نہیں سکتا کیونکہ ہماری اجازت نہیں ہوتی، اس میں اسی کا نقصان ہوتا ہے، اس کی رجت آتی ہے، اور اس رجت کی وجہ سے وہ شخص پریشانی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے سامعین اور ناظرین سے ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان سے رابطے میں، کانٹیکٹ میں رہے۔ کانٹیکٹ نمبر بھی ہمارا ویڈیو میں آتا ہے، اور واٹس ایپ نمبر آتا ہے، وہی جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہی واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ رابطہ کر کے ہم سے اسپیشلی طور پہ بھی اجازت لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی اور مسئلہ آپ نے ڈسکس کرنا چاہتے تو اس پہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی محبت اور اپنا عشق عطا فرمائے، اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے، 5 وقت نماز کی پابندی کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، اپنے تعلق کو اپنے رب سے جوڑے۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے، ہم سب سے راضی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔